سامعین محترم، یہاں سے سرکش، معاند، ضدی کفار کے لیے اللہ زجر بیان فرما رہے ہیں اور انہیں مخلوق میں سے بدترین مخلوق قرار دیا ہے۔ ان شر الدواب، جانوروں میں، چوپایوں میں، چلنے والوں میں بدترین عند اللہ، اللہ کے ہاں، الذین کفروا، وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا۔ وہ ضد، عناد اور ہٹ درمی کی وجہ سے، یہ جو کفر ہے نا، یہ کفر ایسے نہیں ہے کہ ناسمجھی کی وجہ سے انہوں نے کفر کر دیا ہو، لا علمی اور جہالت کی بنیاد پر کفر کیا ہو، نہیں، حق بات ان کے پاس پہنچ چکی ہے۔ اللہ نے ہر قوم اور ہر بستی میں پیغمبر بھیجے ہیں، رسول بھیجے ہیں، پیغام پہنچانے والے، تبلیغ کرنے والے، مبلغین، واعظین، ناصحین ان کے پاس بھیجے ہیں، اور انہوں نے اللہ کا پیغام ان تک پہنچایا اور انہیں گمراہی سے، نافرمانی سے، طغیانی سے، سرکشی سے، عداوت سے، اللہ کے ساتھ بغاوت کرنے سے روکا، منع کیا، گناہوں سے روکا، شرک سے روکا، بدعات سے روکا، رسم و رواج سے روکا، شریعت ان کے سامنے پیش کی، اللہ کا حکم ان کے سامنے رکھا، لیکن انہوں نے کیا کر دیا؟ کفروا، انکار کر دیا۔ تو یہ جو انکار ہے یہ کس کی بنیاد پر ہے؟ ضد کی بنیاد پر ہے۔ مثلا سب سے بڑی ضد ان کی یہی تھی کہ یہ غریب ہم میں سے، یہ ہم پر پیغمبر بن گیا ہے، یہ یتیم ہے، باپ کا سایہ اس کے اوپر نہیں ہے، اور یہ ہمارے پر پیغمبر بن گیا ہے۔ اللہ نے ان دو بستیوں میں سے، طائف اور مکہ، یہ دو بڑی بستیاں تھیں، ان دو بستیوں میں سے کسی بڈیرے چودھری کو، مالدار کو نبی کیوں نہیں بنایا؟ کسی اس یتیم کو نبی بنانا تھا، ایک ضد۔ دوسرا یہ بھی تو ہماری طرح کیا ہے، انسان ہے، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، تو یہ کیسے پیغمبر ہو سکتا ہے؟ پیغمبر ہوتا تو وہ کون ہوتا؟ فرشتہ ہوتا۔ تو اس طرح کی خواہ کی بے تکے، بے جا سوالات، اعتراضات، اچھا اگر تو نبی ہے نا تو یہ پہاڑ سونے کو ہو جائے، اگر تو نبی ہے تو تو ہمارے سامنے آسمانوں پر جا، اور صرف تیرا آسمانوں پر جانا ہی کافی نہیں، وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا، صرف تیرے چڑھنے پر بھی ہم ایمان نہیں لائیں گے، بلکہ تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہاتھوں میں کتاب پکڑ کر لے آئے، نَقْرَأُهُ، جسے ہم اپنے آنکھوں سے پڑھ لیں۔ تو قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ان کے سارے سوالوں کے جواب دیے۔ اللہ جو فرشتوں کا سوال تھا کہ انسان ہے، اللہ نے اس کا جواب دیا۔ اگر ہم فرشتہ بھی بھیجتے، وَلَوْ جَعَلْنَاهُ رَجُلًا، 7ویں سپارے میں سورۃ انعام میں اس کا جواب دیے، وَلَوْ جَعَلْنَاهُ رَجُلًا، اگر ہم فرشتہ بھی بھیجتے نا، وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا، اگر ہم اسے فرشتہ بناتے، لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا، تو ہم نے اسے بھی کیا بنا کر بھیجنا تھا؟ انسان ہی بنا کر بھیجنا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ زمین پر بسنے والے سارے کیا تھے؟ انسان تھے۔ زمین پر بسنے والے سارے کیا ہیں؟ تو انسانوں کی ہدایت، ان کی رہنمائی کے لیے، ان کی سیدھے رستے پر چلانے کے لیے، ان تک اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے، انہیں زندگی گزارنے کے اصول سکھانے کے لیے کون مناسب ہے؟ انسان ہی مناسب ہے۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا،
اگر ہم فرشتہ بھی بھیجتے تو اسے بھی کیا بنا کر بھیجتے جی صفدر صاحب؟ وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ، تو اس کے بارے میں بھی وہ یہی کچھ سوال کرتے، بھئی یہ انسان کیوں آ گیا پھر؟ قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةً يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ، سورہ بنی اسرائیل میں جواب دیا، اگر زمین پر بسنے والے فرشتے ہوتے لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مَلَكَ الرَّسُولَ، تو ہم ان پر بھی کس کو بھیجتے؟ فرشتہ ہی رسول بنا کر بھیجتے، لیکن چونکہ سارے کیا ہیں؟ انسان ہیں، تو قانون اور دستور اللہ کا یہی چلا آ رہا ہے کہ انسانوں میں اللہ نے ہر دور میں جس پیغمبر کو بھی بھیجا اسے کیا بنا کر بھیجا ہے؟ رسول ہی بھیجا ہے۔ تو یہ خواہ ضد کی وجہ سے، عناد کی وجہ سے، ہر دھرمی کی وجہ سے، جس طرح بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے سوالات کیے تھے، ہاں پہلے کہا جی ہمیں کیا پتا کہ یہ اللہ کا پیغام ہے کہ نہیں ہے، ہاں اگر ہم اللہ کہے کہ یہ میرا پیغام ہے تو ہم تیری بات مانیں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے 70 بندے چنے، انتخاب کیا اور انہیں لے کر کوہ طور پر پہنچے۔ وہاں جب اللہ نے کلام کیا، اللہ نے بتایا بھئی ہاں بھئی یہ میری کتاب ہے، اس کو مان لو۔ کہنے لگے ہمیں کیا پتا کون بول رہا ہے، سانو کی پتا کون بول رہے ہیں۔ لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرتن، ہم ہرگز ایمان آپ پر نہیں لائیں گے یہاں تک کہ اللہ کو اپنے سامنے دیکھ لیں۔ تو جب نہیں ماننی نہ بات اور ہٹ دھرمی آ گئی، ضد آ گیا، عناد آ گیا، سرکشی آ گئی، تو پھر عجیب عجیب سوالات ہوتے ہیں۔ تو اللہ بھی یہاں یہ فرماتے ان شر الدواب عند اللہ، اللہ کے ہاں بدترین مخلوق، جانوروں میں سے سب سے بدترین مخلوق میں سے سب سے بدترین کون ہے؟ الذین کفروا، وہ ہیں جنہوں نے کفر کیا ہے، فہم لا یؤمنون، وہ ایمان، میرے پیغمبر قرآن پڑھنے والا پیغمبر ہو، امام الانبیاء ہو، اس زبان سے قرآن پڑھا جائے جس زبان کی قسمیں اللہ اٹھائے، جس زبان کی قسمیں خود رب اٹھائے، وہ زبان قرآن بیان کرنے والی ہو۔ اور جب نہیں ماننا ہے تو پھر ہاں، اس لیے آگے الذین عاہدت منہم، یہاں سے یہود کے قبیلہ بنو قریظہ کی مذمت اللہ بیان فرما رہے ہیں۔ مدینہ کے آس پاس جتنے یہودی تھے نا، ان سے اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ کر لیا تھا، اور جسے میثاق مدینہ کہا جاتا ہے، مشہور، کہ بھائی مدینہ کے آس پاس سے جو بھی مدینہ پر حملہ کرے گا وہ ہم سب کا کیا ہوگا؟ مشترکہ دشمن ہوگا، اور ہم میں سے کوئی ان کی مدد نہیں کرے گا، کوئی بھی ان کی مدد نہیں کرے گا۔ ایک معاہدے کی ایک شق یہ تھی۔ تو بنو قریظہ نے اس معاہدے کی خلاف ورزی کی۔ غزوہ بدر کے دوران انہوں نے، بنو قریظہ نے، مشرکین مکہ کی مدد کی۔ پھر بعد میں جب مشرکین مکہ کو شکست ہوئی تو یہ آگے، یا رسول اللہ ہم سے غلطی ہو گئی، معاف کر دیجیے، ہم سے کیا ہو گئی؟ غلطی ہو گئی ہے، آپ معاف فرما دیجیے۔ اللہ کے نبی نے معاف فرما دیا، دوبارہ معاہدہ ہو گیا۔ پھر غزوہ خندق میں ان بدبختوں نے پھر معاہدے کی خلاف ورزی کی، اس کا یہاں ذکر ہے الذین عاہدت، جن لوگوں سے تم نے معاہدہ کر لیا ہے، وعدہ کر لیا، عہد باندھا ہے، منہم ان میں سے، ثم ینقضون عہدہم، پھر وہ توڑتے ہیں اپنا عہد، اپنا وعدہ، فی کل مرتن، ہر مرتبہ، بار بار توڑتے ہیں۔ اور جس طرح یہ تو پرانی ان کی ریت چلی آ رہی ہے، ان کے آباء و اجداد نے اللہ سے پکے وعدے کر کے وہ توڑ دیے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا
میثاقکم جب ہم نے تم سے پختہ وعدہ لیا، ورفعنا فوقکم الطور اور طور پہاڑ تمہارے سروں کے اوپر لا کر کھڑا کر دیا. پیچھے پڑ چکے ہیں. ہاں تو جب طور پہاڑ آئے نا شادی دیکھیے آگے من گئے جب واپس لے گئے کہ نہیں منتے. ہمارے اوپر بھی جب طوفان آتا ہے نا، جب اللہ کی طرف سے زلزلہ آتا ہے، توبہ 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 استغفار استغفار. اور جب تو زلزلہ ختم ہو گیا، طوفان ختم ہو گیا، پھر آ کے ہمارے والد صاحب سناتے ہوتے تھے ایک واقعہ کہ ہمارے علاقے میں ایک بندہ چڑھا اوپر درخت کے اوپر. درخت وہاں اونچے بڑے لمبے لمبے درخت ہیں، چیڑ کا درخت. ہاں تو اب اوپر سے نیچے نہیں اتر سک رہا. اوپر سے تو اوپر جو آخری ٹہنی پر بیٹھے ہوتے نا، وہاں سے منت مانگی، اللہ اگر اس ٹہنی سے نچلی ٹہنی پر پہنچ گیا نا تو ایک اونٹ تیرے راستے میں کیا کر دوں گا، قربان کر دوں گا. تو نچلی ٹہنی پر آ گیا. اب نیچے پاؤں ڈر لگ رہا ہے. ہاں تو پھر دوسرا وعدہ کیا، اللہ اگر اس ٹہنی سے نچلی ٹہنی پر چلا گیا نا تو ایک گائے تیرے راستے پر، ایک بیل تیرے راستے پر کیا کروں گا، قربان کروں گا. تو نچلی ٹہنی پر آ گیا. اب وہاں سے پھر کرتے کرتے آخر میں انڈے تک پہنچ گیا. آخری ٹہنی رہ گئی تھی. کہتے اگر اللہ اس سے بھی نیچے آ گیا نا، زمین پر آ گیا تو کیا دوں گا تیرے راستے پر، انڈا صدقہ کروں گا. آپ جیسے زمین پر پاؤں رکھا نا تو وہ اپنی زبان میں کہتا ہے نہ چرگی نہ پھرگی، کچھ بھی نہیں ہے. جیسے اس نے یہ بات کی، یہاں سے جو ہے نا اس کا یہ پٹ جو ہے نا، یہ کولو، یہ دو ٹکڑے ہو گیا. اللہ سے وعدہ کر کے اس کے ساتھ کیا کرتا ہے، مذاق کر رہا ہے. اللہ سے وعدہ کر کے اس کے نام کی منت مان کر، نظر مان کر، ہاں اور اللہ سے وعدہ کر رہے. ہم نے بھی وعدہ کیا کہ نہیں کیا؟ الست بربکم قالوا بلا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ یہ وعدہ یاد ہمیں نہیں ہے نا. اس وعدے کو جب ہم دنیا میں آئے، دنیا کے رنگینیوں میں آئے، بھول گئے. اس وعدے کی یاد دہانی کے لیے اللہ نے پیغمبروں کو بھیجا ہے، کتابوں کو بھیجا ہے، اسی وعدے کی یاد دہانی کے لیے. اور پھر یہاں آ کر ہم نے پھر اقرار کر لیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ. یہ وعدہ ہے، یہ اقرار ہے. میں گواہی دیتا ہوں، میں کیا ہے، میں وٹنس دیتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کیا ہے، اللہ ایک ہے. یہ ایک ہونے کا مطلب کیا ہے؟ یہ صرف لفظوں میں ایک ہے؟ ہاں بھائی، یہ صرف لفظوں میں ایک ہے یا زبان سے صرف ایک کہنا ہے بس؟ اللہ تو میرا رب ہے، تو میرا مالک ہے، تو میرا خالق ہے، تو میرا رازق ہے، تو میری زندگی کا مالک ہے، تو مجھے زندگی دینے والا ہے، موت دینے والا ہے. سارا کچھ تیرے قبضے کے اندر ہے. سارا اختیار کیا ہے، تیرے پاس ہے. تیرے سوا کسی کے پاس ذرہ برابر بھی اختیار نہیں ہے تو دکھائیں کسی کے پاس ہے؟ پیغمبر علیہ السلام نے غزوہ بدر میں وہ 70 قیدیوں کو معاف کر دیا تھا نا. 70 قیدیوں کو کیا کر دیا تھا، ان سے جزیہ لے کر، جزیہ کہہ رہا ہوں، ان سے اپنا فدیہ لے کر کیا کر دیا تھا، معاف کر دیا تھا. جی صفدر صاحب کیا لیا تھا، فدیہ لے کر معاف کر دیا تھا. مشورہ ہوا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مشورہ بھی یہی تھا کہ ان کو، اور صدیق اکبر کا مشورہ بھی یہی تھا، باقی سارے صحابہ جو جن سے مشورے میں جو بھی شامل. حضرت عمر کا مشورہ کیا تھا، یا رسول اللہ ان بدبختوں نے ہمیں بڑا تنگ کیا ہے، انہوں نے ہمیں بڑا ستایا ہے، بڑا ظلم کیا ہے. میرا مشورہ یہ ہے کہ ہم میں سے ہر آدمی کا جو رشتہ دار ہے نا اس کا حوالہ کیا جائے اور وہ اس کی گردن قلم سے، تلوار سے کیا کر دے، اتار دے. اللہ نے کیا فرمایا، عفا اللہ عنک
اللہ نے تجھے معاف تو کر دیا ہے، لیکن ما کان للنبی ان یکون له اسرا فی الارض، اسرا حتی یسخن فی الارض، نبی کے لیے یہ لائق نہیں ہے کہ وہ اس کے پاس قیدی آ جائے تو وہ ان کو کیا کر دے، دنیا کا مال لے کر چھوڑ دے. نہیں 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 نہیں، آگے آئے گی یہ آیت یہاں پر. اس کا تو حق ہے کہ وہ کیا کرتے اور زمین کو خون ریز کر دے. تو اللہ کے پیغمبر کیا فرماتے ہیں، اگر اللہ معاف نہ کرتا نا تو زمین پر کائنات میں عمر کے سوا کوئی نہ بچتا. عمر کی یہ رائے تھی، باقی سب کی رائے ایک تھی. تو اختیار کس کا ہے؟ اختیار کس کا ہے؟ صرف اللہ کا اختیار چلتے، اللہ کے سوا کسی کا اختیار ہے نہیں ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ پیغمبر بھی اللہ کی مرضی کے مطابق چلتے ہیں. ہاں، پیغمبر بھی اللہ کی مرضی کے مطابق چلتے ہیں. اللہ کی مرضی کے خلاف کوئی کام، حضرت آدم علیہ السلام نے درخت کھایا تھا نا، اللہ کی مرضی تھی درخت کھانے کی؟ نہیں تھی، تبھی تو وہ جنت سے نکالے گئے. سمجھ آ رہی؟ تو اللہ کی مرضی نہیں ہے کہ بندہ اس کی نافرمانی کرے، بندہ اس کی. اسی لیے تو اللہ رب العزت نے ہماری ہدایت کے لیے رسول بھیجے ہیں، پیغمبر بھیجے ہیں، واعظین بھیجے ہیں، کتابیں بھیجی ہیں. اور ہم نے ان کتابوں کو کیا بنا لیا؟ تعویذ بنا لیا. ہم نے ان کتابوں کو برکت کے لیے دکان میں لٹکا دیا. ہم نے ان کتابوں کو مخصوص اپنے کاموں کے لیے، قول و قرار کے لیے، قسموں کے لیے اٹھا، اور اس سے ہدایت نہیں حاصل کی. میرے پیغمبر، ان میں سے جن سے تو نے وعدہ کیا ہے نا، اور پھر وہ اپنا وعدہ بار بار توڑ دیتے ہیں، وہم لا یتقون، اور وہ اللہ سے. اصل بات یہ ہے کہ ان کے دلوں میں اللہ کا ڈر نہیں ہے. یہ نافرمانی ہم سے ہوتی ہے نا بسا اوقات، تو بندہ جو ہے نا وہ اللہ کا ڈر نہیں ہوتا، اور جو گناہوں کے اوپر اصرار کر جا رہے ہیں، نافرمانی پہ نافرمانی، نافرمانی پہ نافرمانی. فَإِمَّا تَسْخَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ، یہ دوسرا قانون جہاد ہے، اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے. فَإِمَّا تَسْخَفَنَّهُمْ، پھر اگر تو ان کو پالے فی الحرب، لڑائی میں. میرے پیغمبر اگر تو ان کو لڑائی میں کیا کر لے؟ پالے. فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ، ان کو ایسی سزا دے کہ یہ بھاگ جائیں ان کو دیکھ کر. فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ، جو ان کے بعد میں آنے والے ہیں، وہ بھی اس نافرمانی سے کیا ہو جائیں؟ بھاگ جائیں. وہ بھی اس گناہ سے، وہ عہد شکنی سے کیا آ جائیں؟ باز آ جائیں. تو انہیں ایسی سزا دو کہ وہ لوگ جو ان کی پس پشت ہوں وہ ان کو دیکھ کر کیا ہو جائیں؟ بھاگ جائیں. لعلہم یذکرون، تاکہ وہ کیا حاصل کر لیں؟ عبرت حاصل کر لیں، نصیحت حاصل کر لیں. وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً، اور اگر میرے پیغمبر آپ کو خوف ہو، ڈر ہو، من قوم، کسی قوم سے، کسی قبیلے سے، خیانتاً، خیانت کا، دغا بازی کا، فَانبِذْ إِلَيْهِمْ، تو بھی پھینک دے ان کی طرف ان کا وعدہ. کسی نے بعض قبیلے ایسے ہیں جنہوں نے ابھی تک وعدہ توڑا، اور لیکن آپ کو لگتا ہے کہ یہ کیا کر دے گا، یہ بھی اپنے وعدہ توڑ دیں گے. تو میرے پیغمبر آپ بھی ان کی طرف وعدہ اعلان کر دو کہ بھئی ہمارا تمہارا معاہدہ کیا ہو چکا ہے؟ ختم. علی سوا، تاکہ تم دونوں آپس میں کیا ہو جاؤ؟ برابر ہو جاؤ. یعنی دونوں کو معاہدے کے ختم ہونے کا کیا ہو جائے؟ علم ہو جائے. کوئی تم میں سے لا علمی میں مارا نہ جائے. ان اللہ لا يحب الخائنین، بے شک اللہ دغابازوں کو پسند، خیانت کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا، وعدہ توڑنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا. اور پھر ان کے اوپر کیا کر دے؟ جو ان سے وعدہ ختم کر کے پھر ان کے اوپر چڑھائی کر دو. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا، اور مت خیال کریں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، سبقوا، کہ وہ بھاگ نکلے.
وہ بھاگ جائیں گے، وہ بچ جائیں گے، وہ اللہ کی پکڑ میں نہیں آ سکیں گے۔ وَإِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ، وہ اپنی چالوں سے ہم کو ہرگز عاجز نہیں کر سکتے، بھاگ نہیں سکتے۔ اللہ کی پکڑ سے بھاگ کہاں جانا ہے میرے بھائیوں؟ ہاں، کاش کہ ہم تھوڑی سی غور و فکر کر لیتے کہ ہم نے جانا کہاں ہے۔ کوئی اگر راستہ ہے، یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا، اے جن و انس کی دو بھاری جماعتوں، اگر تم زمین و آسمان کے کناروں سے نکل سکتے ہو، بھاگ سکتے ہو تو بھاگ جاؤ۔ پھر ساتھ ہی فرمایا لا تنفذون، نہیں بھاگ سکتے، بھاگ نہیں سکتے، الا بسلطان، مگر زور سے، طاقت سے۔ اگر تم اللہ کی سے بڑھ کر تمہارے پاس طاقت ہے تو تم بھاگ سکتے ہو، تو اللہ سے بڑھ کر کس کے پاس طاقت ہے؟ ہاں، وہ خالق ہے اور ہم مخلوق ہیں، وہ غنی ہے اور ہم فقیر ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے اور ہم سب اس کے محتاج ہیں، ہر معاملے میں اس کے محتاج ہیں۔ ہر معاملے میں کوئی ایسا کام بتا دے جس میں ہم اللہ کے محتاج نہ ہوں، کوئی ایسا۔ اپنے اس ہاتھ کو حرکت دینے میں بھی کس کے محتاج ہے؟ اللہ کے محتاج ہے۔ ان آنکھوں سے دیکھنے میں بھی کس کے محتاج ہے؟ زبان سے بولنے میں بھی کس کے محتاج ہے؟ کانوں سے سننے میں بھی اللہ کے محتاج ہے۔ دماغ سے سوچنے میں بھی کس کے محتاج ہے؟ اللہ کے محتاج ہے۔ ان دانتوں کے ذریعے کھانا چبانے میں بھی کس کے محتاج ہے؟ اللہ کے محتاج ہے۔ اور وہ کھانا پیٹ میں چلا جائے، معدہ ہضم نہ کرے، ہاں؟ کون ہے؟ اس کھانے کو ہضم کرنے میں بھی کس کے محتاج ہے؟ اللہ کے محتاج ہے۔ اور پھر اسی کھانے سے، اس خوراک سے اللہ گوبر بھی بناتا ہے، اسی سے اللہ خون بھی بناتا ہے، اسی سے اللہ کیا بناتے ہیں؟ منی بھی بناتے ہیں۔ ایک ہی کھائے ایک ہی چیز رہے ہیں اور اس کو اللہ کیا کر رہے ہیں؟ ڈیوائڈ کر رہے ہیں، اندر جا کر تقسیم کر رہے ہیں۔ اسی سے پانی بھی نکالتا ہے، پیشاب بھی نکلتا ہے، چھوٹا پیشاب بھی، بڑا بھی، ہاں، خون بھی بنتا ہے۔ یہ کون کر رہا ہے؟ کبھی سوچا ہم نے؟ کبھی غور و فکر کی ہے؟ قرآن یہی تو دعوت دیتا ہے، وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اور تیری اپنی ذات کے اندر میری خدائی موجود ہے، تو غور و فکر کیوں نہیں کرتا؟ کاش کہ ہم اپنے وجود کے اوپر صرف غور و فکر کر لیں۔ انسان صرف اپنے وجود پر ہی غور و فکر کر لے، تب بھی اللہ کی وحدانیت، اللہ کی الوہیت سمجھ آ جائے گی۔ تو میرے بھائیو، یہ اللہ کی وحدانیت کا مسئلہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو سارے انبیاء کا مشترکہ مسئلہ ہے۔ تین عقیدے جو ہے نا، عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت، کون کون سے تھی؟ یہ پکا لے: عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت، عقیدہ آخرت۔ یہ سارے انبیاء کی مشترکہ دعوت ہے، مشترکہ مسئلہ ہے، مشترکہ عقیدہ ہے۔ سارے انبیاء ایک ہی دعوت لے کر آئے ہیں، اور لوگوں لا الہ الا اللہ۔ سارے انبیاء یہی بات لے کر آئے کہ رسول کی بات مان لو، رسول اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے منتخب لوگ ہیں، ان کی بات مان لو۔ اور آخرت کیا ہے؟ حق ہے۔ یہ دنیا کی زندگی کیا ہے؟ عارضی ہے، اور اس کے بعد ایک زندگی شروع ہونے والی ہے جہاں اس زندگی کے اعمال کا حساب کتاب ہوگا۔ سمجھ آ رہی؟ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو ان عقائد میں قرآن و سنت کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عقیدہ توحید بھی ہمیں سمجھ آئے گا کہاں سے؟ قرآن اور سنت سے۔ عقیدہ رسالت بھی کہاں سے سمجھ آئے گا؟ قرآن اور سنت سے۔ اور عقیدہ آخرت بھی کہاں سے سمجھ آئے گا؟ قرآن اور سنت سے۔ اور مکی صورتوں میں، ساری صورتوں میں یہی تین مسئلے ہیں۔ مکہ میں کوئی احکام نہیں آئے، مکہ میں یہی تھا، عقیدہ توحید، عقیدہ پختہ کیا جا رہا ہے، عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت۔ آپ پڑھیں مکی صورتوں کو، احکام سارے آخر کہاں آئے؟
مدینہ میں 10 سال میں 13 سال عقیدے کے اوپر محنت ہوتی رہی ہے. جب عقیدہ بن گیا اس کے بعد اللہ کی طرف سے جو بھی حکم آیا انہوں نے کیا کر لیا؟ قبول کرتے گئے. سمجھا جی؟ اللہ ہم سب کو قرآن و سنت کو سیکھ کر سمجھ کر اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.